الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اور اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں شرکت کے لیے، تاکہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریک ہو کر جو حدیث مبارکہ میں فضائل آتے ہیں مجلس ذکر کے، اللہ وہ سب فضائل ہمیں عطا فرما دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم جب بھی کسی مجلس کے اندر بیٹھیں، اپنے دل کے پیالے کو خالی کر کے بیٹھیں اور سیکھنے کی نیت سے، طلب کی نیت سے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ضعیف تھے تو ان کے بیانات ایسے آواز ہوتی تھی کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو ممبر سے یہ کہا جاتا تھا کہ کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بیٹھیں طلب کر کے، اللہ خود ہی سمجھا دے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اگر کچھ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، ہم طلب کے ساتھ بیٹھے، اس طلب کی برکت سے اللہ ہمیں سب چیزیں خود سمجھا دے گا۔ اور جب بھی ہم اپنے بڑوں کے بیانات میں جاتے ہیں تو اسی نیت سے جائیں، سیکھنے کی نیت سے اور طلب کی نیت سے، چاہے ہمیں وہ بڑوں کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ ہمیں ضرور سمجھا دے گا۔ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت کے بیانات ہمیں شروع میں سمجھ نہیں آتے تھے، اب ماشاءاللہ جب اس بیان کو 2 دفعہ 3 دفعہ سنتے ہیں تو وہ حضرت کی بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم طلب کے ساتھ بیٹھیں گے دین کی مجلس کے اندر تو اللہ ہمیں خود ہی سمجھا دے گا انشاءاللہ۔ ہم بات جو کرتا ہو یا جو دین کی بات کر رہا ہو، ہم اس کے چہرے کو، اس کی ذات کو، اس کے نسب کو نہ دیکھیں، بلکہ جس ذات کی بات ہو اس ذات کی طرف دیکھیں۔ کیوں کہ بولنے والا بھی دین کا محتاج، سننے والے بھی دین کے محتاج، اور اللہ کی ذاتی علی کسی کی محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اور اللہ جل شانہ جب کام لینے پر آتے ہیں تو وہ اپنا فضل فرما کے کسی سے بھی کام لے لیں، وہ کام لینے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے گمنام لوگوں کو اٹھایا، ان کو نسبت کمال عطا فرمائی اور ان سے اپنے دین کا کام لیا، اور اپنے دین کے پرچار کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے ان سے اللہ نے کام لیا قبول کر کے۔ یہ اللہ کی ذاتی عالی جب کام لیتی ہے تو یہ کسی کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی کے اعمال کو دیکھ کر اللہ جل شانہ کام نہیں لیتے، بلکہ اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے طفیل کام لیتے ہیں۔ آج ہم سب کا یہاں پر مجلس ذکر میں ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا، شرکت کرنا، یہ کوئی ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ہم دیکھ لیں، ابھی سوچ لیں، اپنے تصور میں دیکھ لیں، تصور کریں اور تخیلات میں غور کریں کہ اس وقت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو جیلوں کے اندر ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہوں گے، داخل ہوں گے، بہت سے لوگ آپ کو ایمرجنسی وارڈوں میں نظر آئیں گے، بہت سے او پی ڈی میں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گاڑیوں میں سفر میں مصروف ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو تجارت ملازمت میں مصروف ہوں گے، بہت سے لوگ دکانداری میں رڑے چلانے میں مصروف ہوں گے، بہت سے لوگ گھر کے اندر ٹیلی ویژن دیکھنے میں مصروف ہوں گے، بہت سے کوئی کس مشغلے میں، کوئی کس مشغلے میں۔
لیکن مجھ پر اور آپ پر اللہ جل شانہ نے اپنے فضل کیا، اپنا انعام فرما کر مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کے لیے اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دے دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مجلس جو ہے نا، یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے۔ ہم عام ہیں، ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن جس کی برکت سے یہ مجلس ہے اور جس کا ذکر ہوتا ہے جس ذات کا، یہ اسی کا فضل ہے۔ وہ خاص ضروری چیزیں۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کام لیتا ہے تو پھر وہ نہ نسل کو دیکھتے نہ نسب کو دیکھتا ہے، وہ کام لے لیتا ہے۔ نہ اس کی قابلیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کام لینے کے لیے قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، قبولیت کی ضرورت ہے۔ اللہ کسی کی قابلیت کو نہیں دیکھتا کہ قابل کتنا ہے، کتنا علم رکھتا ہے۔ اللہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ جس کو قبول کر لیتا ہے اس کو دیکھتا ہے، اور جو قبول ہو جائے اللہ خود ہی اس کو علم دے دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جس کو اللہ بادشاہ بناتا ہے اس کے بادشاہت کے طور طریقے بھی سکھا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں، جیسے بات سامنے عرض کی گئی کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے مشغلے میں مصروف ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے جو چنا ہے، اس وقت پہ اپنے ذکر کے لیے جوڑا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ انبیاء ایسی جماعت ہے کہ جس کو اللہ نے چنا۔ کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ نے تمام انسانیت میں سے چھانٹی کیا، چنے ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہر نبی کو اس کے صحابہ دیے، صحابہ سے مراد شاگرد دیے، تو ہر نبی کو جو اللہ نے اس کے شاگرد، اس کے صحابہ دیے، وہ بھی چنی ہوئی جماعت تھی۔ کیا تھی؟ چنی ہوئی جماعت، اس کو بھی اللہ نے چنا۔ اور جب آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو 1.25 لاکھ صحابہ دی، یہ بھی چنے ہوئے تھے، ان کو بھی اللہ نے چن لیا تھا۔ دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ خلیفہ سے مراد یہ کہ جس چیز کی خلافت ہوتی ہے وہ اس چیز کی پرچار کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ میں مجاز بنایا اپنے شیخ کا، اب میری ڈیوٹی اپنے سلسلے کی پرچار کرو۔ کیا کروں؟ پرچار کروں۔ اسی وجہ سے اللہ دیتا ہے نا کہ یہ کام کرے۔ مقصد یہ کہنے کا، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ علماء سے ہم سنتے ہیں کہ میں اپنے خلیفہ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ شیطان تو سمجھ گیا، کیونکہ شیطان تو سب سے بڑا عالم، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ لوح محفوظ تک کہ وہ دیکھ کر آیا، لوح محفوظ پہ جو لکھا ہوا ہے سب کو پڑھ کر آیا، لیکن اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ خلیفہ کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا لیکن انسان کو بنایا۔ پھر اسی شیطان نے اللہ جل شانہ کے سامنے عیب بیان کرنا شروع کیا، اللہ اس کو دنیا میں بھیجو گے، یہ فساد کرے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، خون کی ندیاں بہائے گا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، میں اس کو علم دوں گا، یہ علم سے بولے گا، علم سے چلے گا، تو یہ فساد نہیں کرے گا۔ علم کے ساتھ دشمن اس کا موجود ہوتا ہے۔ گویا علم کا سلسلہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اس کا حاسد، اس کا دشمن بھی اس سے پہلے تھا۔
مقصد یہ ہے کہ انبیاء کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی شان کو بیان کرے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے، لوگوں کے سامنے اللہ کے تذکرے کرے۔ خلیفہ ہے نا، یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو مخلوق سے نکال کر خالق کی طرف لے کر آئے۔ تمام انبیاء کو اس لیے پیدا کیا، اور ہر امتی آپ علیہ السلام کا نائب ہے۔ کیا ہے؟ نائب۔ مثال کے طور پہ ایک خانقاہ ہوتی ہے، اس کا نائب، خانقاہ کا امیر ہوتا ہے، اس کا نائب امیر ہوتا ہے۔ امیر کی غیر موجودگی میں نائب امیر سنبھالتا ہے، اور امیر کی موجودگی میں بھی نائب امیر بھی ماتحت بھی ہوتا ہے، وہ جو ڈیوٹی ہے وہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ خانقاہ کے حوالے سے ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں میں۔ اسی طریقے سے اس امتی کو اللہ نے نبی علیہ السلام کا نائب پیدا کیا، نائب بنایا۔ نائب کا کام کیا ہے؟ یعنی جو آپ علیہ السلام کا کام تھا وہ صحابہ نے بھی کیا، اور جو صحابہ نے کیا وہ تابعین نے بھی کیا، تبع تابعین نے بھی کیا۔ سلسلہ چلتا رہے، قیامت تک اللہ لوگوں سے کام لیتا رہے گا۔ جو نبی کے نائب بن کر، پتہ ہے انہیں کہ مجھے اللہ نے نبی کا نائب بنایا، اس کی اہمیت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، تو وہ نبی علیہ السلام والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ نبوت تو آ رہی نہیں، ہر امتی کے ذمے برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف دعوت دینا، یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس ذمہ داری کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے سو اس کی مرضی، لیکن ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نہ کرنے پر گرفت بھی ہے، پکڑ بھی ہے۔ اب کیسے ہے؟ اب سوچے ذرا، ایک عورت کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اس کے گھر کی بات، باہر کے لوگوں کی نہیں۔ کتنے جائیں گے؟ 4 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ کہ جب گھر کے اندر باپ کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، آخرت میں اس بچی کے باپ کو، لڑکی کے، عورت کے، اس کے بھائی کو جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی گئی، اس کے شوہر کو، اس کے بیٹے کو، 4 مرد ہے نا، اور اسی عورت کو بتا دی گئی کہ آپ تو جہنم میں جاؤ گے، آپ نے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے۔ اب ذمہ داری ہے کہ نہیں، اس بات سے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہم پہ ذمہ داری ہے کہ نہیں، یا صرف ایویں ہی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ عورت کہے گی یا اللہ مجھے آپ جہنم میں بھیج رہے ہو، لیکن یا اللہ میری بھی ایک عرض ہے آپ سے۔ وہ عورت کہے گی یا اللہ میں نے باپ کو کپڑے استری کر کے نہیں دیے، باپ نے مجھے ڈانٹا، مجھے مارا بھی، مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی، باپ نے مجھے تھپڑ بھی مارا، ڈنڈا بھی مارا، ڈانٹا بھی، یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میرے بھائی نے مجھے ڈنڈا بھی مارا، تھپڑ بھی مارا، یا اللہ میں نے سالن بنایا اس کے اندر نمک کم تھا، میرے شوہر نے مجھے چماٹ بھی لگائی، مجھے لاتوں سے بھی مارا، لیکن یا اللہ اس وجہ سے کہ میں نے ان کا دل دکھایا، مجھے مار بھی پڑی، ڈانٹ بھی پڑی، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دی، ان چاروں سے سننا بھی پڑا، لیکن یا اللہ جب نماز کا وقت آیا مجھے کسی نے نہیں ڈانٹا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھا، نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اے اللہ کھانے میں نمک کم تھا، میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا، تھپڑ مارا، اگر میں نماز نہ پڑھتی، یہ مجھے تھپڑ مار کے مجھ سے زبردستی بھی نماز پڑھواتا، یا اللہ آج تیرے سامنے میرے عمل ہوتے، یا اللہ خود تو وہ پڑھتا گیا مسجد میں اور مجھے اس چیز سے دور رکھا، مجھے نہ تھپڑ مارا نماز کی، نہ ڈانٹا مجھے، نہ نماز کی دعوت دی، تو پکڑے گئے کہ نہیں سارے؟ ابا جی آپ بھی آ جاؤ، شوہر جی آپ بھی آ جاؤ، بیٹا جی آپ بھی آ جاؤ،
اور بائی جی تسی بھی آ جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیو، اب پتہ چلتا ہے ہمیں کہ انسان کی ڈیوٹی ہے کہ نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والی کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنے حدود کے اندر۔ حدود ہم علماء سے سیکھی ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ اللہ جل جلالہ نے ایسا فضل اور انعام ہم سب پر کیا ہے کہ جہاں دنیا کے اندر تصوف برائے نام رہ چکی تھی، نام سے مراد سند تو تھی لیکن تصوف نہیں تھی، تصوف کے مراحل نہیں تھے، تصوف صرف اصلاحی بیانات پہ چل رہی ہے۔ یہ نام ضرور ہے کہ صوفی ہے، باقی صوفی کو پتہ نہیں کہ میں کیسا صوفی ہوں۔ جب ایسے لوگوں کی اکثریت زیادہ تو اللہ پھر کام کے لیے چنتا ہے کسی کو، کام لینے کے لیے۔ ایسے دور میں اللہ جل شانہ نے ایک گمنام شخص کو چنا، جس کی نہ کوئی شہرت ہے نہ کوئی اس کو جانتا ہے۔ اس کا نام ہے حضرت مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ۔ ہمارے شیخ کو چنا اللہ نے۔ جب چنا اللہ نے نسبت عطا فرمائی، پھر اس نسبت کو اللہ نے کمال نسبت بنا دی۔ آج اس دین کی سربلندی کے لیے، اس تصوف، اس دین کے شعبے کے لیے حکمت جو بالکل مغلوب ہو چکی تھی، اللہ نے اسی حکمت کے شعبے کا امام بنا دیا۔ پہلے ڈاکٹر نہیں تھے، اب ڈاکٹر بولتے مریض نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے کام لیا میرے شیخ سے، اور حضرت کا مشن ہے کہ ہر گھر کے اندر ذاکر ہو، لڑنے والا ہو، تاکہ شیاطین ہمیشہ مغلوب ہی رہے، مسلمان غالب رہے، ایمان والا غالب رہے۔ اور پھر اللہ نے تصوف کے میدان کے اندر جو باکمال لوگ ہیں ان سے جا کر پوچھو، ان کو پتہ ہے کہ شاذلی کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نا کہ میں کیا ہوں، عارف سے پوشیدہ نہیں اور غیر عارف کو بتاتا نہیں۔ اور حضرت کے قول یاد آتے ہیں، فرمایا جو دل کی آنکھ جس کی ہوگی وہ تمہارا انکار نہیں کر سکتا۔ جس کی دل کی آنکھیں نہیں ہوں گی نا، اور جس کی دل کی آنکھ ہوگی، جب شاذلی یہ پرانے کپڑوں میں اور یہ سادگی کے ساتھ چلتے ہوئے جب نظر آتے نا، اور جس کی دل کی آنکھ وہ سمجھ جاتے کہ یہ چل رہا ہے کس طرح، لیکن اللہ نے ان کو کیا دیا ہے، یہ اسی کو پتہ ہے جس کی دل کی آنکھ ہوتی ہے۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تعریف کی بات نہیں ہے، اور تعریف کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو نسبت دی ہے تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان کرنا اللہ نے دیے، کسی نے نہیں دیے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ نے دیے۔ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ اور جب اللہ کسی کو دے دے، پھر مخلوق کے اندر قوت جرت نہیں کہ اس کو چھین سکے کوئی، اور جو چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ہی سمندر میں بہہ جاتا ہے۔ تو شاذلیوں سے جو پنگا لیتے ہیں نا، وہ خود سمندر میں، شاذلی کی مثال مقناطیس ہے۔ جب لوہا کو اس کے قریب کرتے ہیں تو مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ ہی لیتا ہے۔ یہ جنہوں نے ٹوٹکے کیے نا ان سب کو پتہ ہے
کہ ان کے ساتھ نہیں چھڑو، ان کے ساتھ نہیں چھیڑو کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ تحدیث بالنعمت کے طور پر کہ اللہ نے اس دور کے اندر ایسے نسبت کمال عطا فرمائی ہے اور قوی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اس دور کی ضرورت کے حساب سے اللہ نے ہمارے شیخ کو چنا، اور پھر ہم بھی خود کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا شیخ دیا اور ایسا سلسلہ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم چن چکے ہیں، اللہ نے چن لیا ہے۔ انسان جب ٹماٹر کی ریڑھی پر جاتا ہے تو ٹماٹر چنتا ہے نا، کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ صاف صاف اٹھا لیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ نے چھانٹی کیا ہے، چن لیا ہے۔ جب اللہ نے چن لیا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے دیے، اس کا مطلب نہیں کہ ہم صاف ٹماٹر ہیں ہمیں اس لیے چنیں۔ مثال دی، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے فضل کے اعتبار سے سب کو چن لیا، اور تحدیث بالنعمت کے طور پر اللہ نے ہمارے شیخ کو تمام سلاسل کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پہ سروردی محنت کرتے ہیں لطیف نفس پر۔ کس پر کرتے ہیں؟ سروردی تمام لطائف پر محنت کرتے ہیں، لیکن جو ان کا مرکز ہے وہ لطیف نفس ہے۔ وہ نفس پر محنت زیادہ کرتے ہیں، مطمئنہ، کہ اللہ اس نفس کو مطمئنہ بنا دے۔ اب بتاؤ، ہمارے سلسلے میں اللہ نے جس کو یہ نفس دیا ہے تو اس سے پوچھو کہ وہ اس نفس کے کمال اس کو پتہ ہے۔ تو یہ اللہ نے شاذلی کو دیے نا۔ اور سلسلہ چشت تمام لطائف کے ساتھ جو ان کا مین مرکز ہے محنت کرنے کا، وہ لطیف قلب ہے۔ لطیف قلب میں وہ ملکوتی ہوتے ہیں، عالم ملکوت سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس پہ محنت کرتے ہیں اور اللہ اس کے قلب کو قلب سلیم بنا دیتے ہیں۔ جو شاذلی ہیں جن کو اللہ نے دیا انہی کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہ نسبت شاذلیوں کو دی ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے سلسلہ قادریہ تمام لطائف پہ محنت کے ساتھ جو مین مرکز ہے وہ قالب ہے سلطان الاسکار۔ یہاں شاذلی کو اللہ نے یہ دیا ہوا ہے نا کہ وہ جب ذکر کرتے ہیں تو ان کا پورا جسم بھی ذکر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے نقشبند کے 7 لطائف ہے، تمام لطائف کے ساتھ ان کا جو سلطان الاسکار ہے اس پہ بھی محنت کرتے ہیں، اور ان کا جو مین مرکز ہے وہ بھی قلب ہے۔ اس میں قلب اللہ کا عرش بنتا ہے۔ بہت سے شاذلی ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ نسبتیں دی ہوئی ہیں، ہمارے شیخ کو تو نے سب نسبتیں دی ہوئی ہیں۔ اب شاذلیہ کیا ہے؟ شاذلی کو سمجھنا آسان بھی اور مشکل بھی ہے۔ شاذلی کو عام صوفی نہیں سمجھ سکتا، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پلے سے باہر ہے۔ یہ تحدیث بالنعمت کے طور پر ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور ہم نے خود جو مشاہدہ کیا ہے اور بزرگوں سے جو سنا ہمارے سلسلے کے متعلق، انہوں نے جو کہا اس مشاہدے کی بات سامنے ہے کہ سلسلہ شاذلیہ کی تمام لطائف کے ساتھ مرکز کیا ہے؟ لطیف اخفا، جس پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض آتا ہے۔ اور شاذلی کا مطلب کیا ہے؟ شاذ، اس کا مطلب ہے سب سے جدا۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے جدا، سب سے الگ، تمام سلسلوں سے جدا،
تمام سلسلوں سے الگ. شاذ کے معنی یہ بھی کہ سب سے جدا، یعنی ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں، کوئی ثانی بھی نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا فرد واحد، شاذلی کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، الگ سلسلہ ہے، سب سے جدا، یہ ایک ہی سلسلہ ایسا ہے. اب شاذلیوں کی محنت لطیف اخفر پر کی جاتی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ شاذلیوں کی توجہ ہوتی ہے. جمعے کو ابراہیم حضرت کا بیان بھی بہت سے نقطے بیان میں سننے کو ملے. یعنی شاذلیوں کا جو مرکز ہے وہ لطیف اخفا، اس میں بنتا ہے، اس سلسلے میں عقل سلیم بنتا ہے، اور اس سلسلے میں توجہ ہے. کیا ہے؟ توجہ. مراقبے کا مطلب کیا ہے؟ غور و فکر. یہ اس کے معنی ہے غور و فکر. اب غور آنکھیں بند کر کے کرو یا آنکھیں کھول کے کرو. حدیث کا مفہوم ہے دین کے لیے ایک گھڑی کا سوچنا 70 سال کی بیریہ عبادت سے افضل ہے. سوچنا یعنی وہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے. اب وہ آنکھیں بند کر کے کرے یا کھلا کرے، اس کو وہ ثواب وہی مل رہا ہے. تو شاذلیوں کی جو توجہ ہوتی ہے، مراقبہ ہوتا ہے، وہ کھلی آنکھوں سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے پاور رکھی ہوئی ہے. اور جب یہاں قلب سلیم بنتا ہے، اس پہ علم کے انوارات، علم کا اصول یہ شروع ہو جاتا ہے. جبھی تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے سلسلے کی کتاب نہیں لکھی، فرمایا کہ ہمارے مرید ہی چلتی پھرتی کتابیں، آپ ان سے بات کرو پتہ چل جائے گا. یہ چلتی پھرتی لائبریریاں ہیں، کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سلسلہ شاذلیہ کا فعل ہے. اور سلسلہ شاذلیہ کو اللہ نے سمندر سب سے الگ ہے. حضرت فرماتے کہ میں آپ لوگوں کو، مطلب ہم جو فیض النور پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر بڑے راز پوشیدہ ہیں. ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف یقین کی ضرورت ہے. بڑے جیسے چلیں اس طرح ہم چلتے جائیں، زیادہ پریشان ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے جو جا رہی ہے منزل تک. فرق اتنا ہے کہ ابھی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہے، باقی گاڑی میں بیٹھے ہوئے سب جا رہے ہیں. لطائف کو جاری کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. جو سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ میں جو ترتیب ہے، اور شاذلیوں کا ذکر جو چلتے پڑھتے ہم پڑھتے ہیں، اسی میں لطائف جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کر دیتا ہے جاری. یہ شاذلی کی پاور ہے. اور جب پھر وہ مراقبات میں بیٹھتے ہیں، پھر اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ جاری پہلے ہو چکے ہیں. وہاں اور چشتیوں کو، قادریوں کو، نقشبندیوں کو، سہروردیوں کو مراقبے کرنے پڑتے ہیں، یا اللہ آپ کو چلتے پڑتے سب چیزیں دے رہے ہیں. اس لیے جب شاذلی کی توجہ، یہ کتاب اعمال کی کتاب ہے، جب شاذلی کی توجہ کتاب پہ پڑ جاتی ہے، وہ سارا آ جاتا ہے، پی لیتے ہیں، جذب کر لیتا ہے. ہم اپنی نسبت کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم پھر بھی ایک سے پوچھا دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تجھے خود پتہ نہیں کہ اللہ نے تجھے کیا بنایا، اپنے عمل پہ پھر بھی یقین نہیں ہوتا.
حالانکہ اللہ نے اتنا بنا دیا کہ جب کوئی سامنے بیٹھا اس پہ صرف توجہ مارے گا، اس کی چیز فوراً ٹرانسفر، فوراً ٹرانسفر، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے یقینوں کو خراب کر دیا ہے۔ اللہ فوراً دے دیتا ہے، اس سلسلے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے یہ چیز، سلسلہ شاذلیہ میں۔ اللہ نے اتنے مختصر سے عرصے میں جو شاذلیوں کو جو نعمتیں دی ہیں، آج بڑے بڑے صوفی پریشان ہیں کہ ان کے پاس یہ نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں۔ ہمیں اپنے سلسلے کی قدر ہی نہیں ہے، دنیا حیران ہو جاتی ہے، بڑے بڑے بزرگ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کے پاس دل کی آنکھ ہوتی ہے نا، وہ پہچان جاتا ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ اللہ نے سلسلے کو سمندر بنایا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس سلسلے کا قدردان بنا دے۔ انسان کی سوچ کی بڑی قیمت ہے، اور یہ چیز اللہ نے شاذلیوں کو عطا کی ہے۔ شاذلی کا تو مین مرکز ہے یہ سب سے جدا ہے، سلسلے کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کو آج تک صوفی نہیں سمجھ پائے، تو جس پہ اللہ نے راز کھولے ان کو تو سمجھے کہ یہ سمندر ہے۔ ظاہری طور پہ نہ یہ مراقبوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں شاذلی، نہ ظاہری طور پہ یہ کوئی ایسے پابند کسی چیز کے نظر آتے ہیں، لیکن علم اللہ نے کمال کا دیا ہوتا ہے۔ یہی تو سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ دنیا تو اسی بات پہ حیران ہے نا، نہ یہ پہاڑوں پہ جا کر جو نا پورے سال چلے کر رہے ہیں، لیکن نسبت دیکھو، اللہ نے ایسی نسبت دی ہوئی ہے۔ ہم اپنے سلسلے کو پہچانے، یہ سلسلہ شاذلیہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قدردان بنا دے۔ ہم اپنے سلسلے کی ناقدری نہ کریں۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے اپنے دین کی خدمت کا کام دے لے، ہمیں قبول فرما لے۔ میرے جی ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس نہ ہوا کریں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آیا کریں۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی قدر کریں۔ خدا کی قسم، واللہ کہہ رہا ہوں، ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہمیں کھول کے دکھا دیا نا، پھر ہمیں قدر آئے گی کہ واقعی یہ اللہ نے کیا دیا ہوا۔ ہر شاذلی کو، یہ نہیں کہ خاص خاص۔ یہ کوئی کم کرامات ہے؟ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کا چھوٹا بچہ بھی بڑے سے بڑے جادو کو چٹکی میں کاٹ دیتا ہے۔ یہ کرامات ہے سلسلے کی۔ جہاں دنیا عاجز آ جاتی ہے، بڑے بڑے بزرگ عاجز آ جاتے ہیں کہ یہ جادو سمجھ میں ہمارے نہیں آ رہا، اللہ یہاں وہ بچوں سے یوں کروا دیتے ہیں، صاف کرا دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے سلسلے کی قدر کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیے نا فری میں، بغیر مجاہدے کے۔ ایسے سخت مجاہدہ ہم نے نہیں کیا، اسی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، ہم سے کوئی اللہ نعمت چھین نہ لے، ہم سے کوئی ایسی ناشکری نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے وہ نعمت نہ لے لے۔ اس میں فکر کرنے کی بات ہے۔
یا اللہ ہمیں تو ناشکری سے اس سے ہمیں بچا لے، ہمیں اپنا قدردان بنا دے، شکر گزار بنا دے۔